بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، خواجہ معین الدین کے بہت مشہور کرامات کا ذکر کریں گے کہ کیسے خواجہ غریب نواز کے حکم سے انا ساگر تالاب ایک کوزے میں آ گیا تھا اور ایک ہندو رام دیو کیسے شادی دیو بنا اور اس نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، انا ساگر ایک وسیع و عریض اور خوبصورت تالاب ہے جسے راجہ انا دیو نے اپنے نام سے منسوخ کیا تھا۔ کثرت استعمال سے انا ساگر سے انا ساگر ہو گیا۔ تالاب کے چاروں طرف بڑے بڑے مندر تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مندر خاص راجہ پرتھوی راج اور اس کے خاندان کے لوگوں کے پوجا پاٹ کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے اخراجات کے لیے کئی گاؤں کی آمدنی وقف تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز انا ساگر تالاب کے کنارے رونقیں افروز ہوئے۔ اگرچہ چاروں طرف مندر اور بت خانے آباد تھے، جب خواجہ نے دیکھا تو فرمایا، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے جلد ہی یہ بت خانے نصف و نابود ہو جائیں گے۔ اس تالاب پر قیام فرمانے کے بعد خواجہ نے تبلیغ کا کام نہایت زور و شور سے شروع کر دیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین نے اپنے پیروکار کے ساتھ اجمیر پہنچے اور انا ساگر تالاب کے کنارے رونقیں افروز ہوئے تو یہ بات ہندو پرتھوی راج چوہان کو پتہ چلی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور وہ کسی بھی طریقے سے ان درویشوں کو اپنی سلطنت سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ انا ساگر کے آس پاس سینکڑوں مندر میں جو سب سے بڑا مندر تھا وہ راجہ پرتھوی راج اور اس کے خاندان کے لیے مخصوص تھا اور اس مندر کا سب سے بڑا پجاری رام دیو تھا، جس سے تمام لوگوں کی گہری عقیدت وابستہ تھی۔ یہاں تک کہ راجہ پرتھوی راج کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی مال و دولت سب اسی رام دیو کی وجہ سے ہے۔ رام دیو ایک قوی حل شخص تھا، بہت سی سفلی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ بھی خواجہ معین الدین کے قیام کے سخت خلاف تھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ دشوار ہوا تو وہاں کے لوگوں نے مندر کے سب سے بڑے پجاری رام دیو کے پاس گئے اور ان سے تمام حالات بیان کیے اور مدد کی درخواست کی۔ رام دیو نے ساری کہانی سن کر بڑی دیر تامل کے بعد کہا، یہ فقیر بڑا صاحب کمال اور پہنچا ہوا ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رام دیو سحر و ساحری کا بھی استاد تھا۔ اس نے کہا، ہاں البتہ اس فقیر کا مقابلہ سحر و ساحری سے ممکن ہے۔ چنانچہ رام دیو نے تمام پجاریوں کو جادو کے منتر تعلیم دیے اور انہیں بتلایا کہ ان منتروں کے سامنے یہ فقیر نہ ٹھہر سکے گا۔ جادو کی تعلیم کے بعد رام دیو نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ انا ساگر کے کنارے آیا۔ رام دیو سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے تمام پجاری اور شاگرد تھے۔ جس وقت رام دیو اور اس کے شاگرد نے آگے بڑھنا شروع کیا، کسی خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سحر کار نہ ہوگا، یہ دیو راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں رام دیو اور اس کے ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر جوں ہی اس مجموعہ پر نظر ڈالی، وہ سب اپنی جگہ رک گئے اور ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے اور قوت رفتار بہت آہستہ ہو گئی۔ رام دیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہتا تھا مگر زبان سے رحیم رحیم نکلتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پجاریوں نے رام دیو کو نصیحت کرنا شروع کر دی۔
مگر اس کی یہ حالت تھی کہ لکڑی، ڈنڈا اور پتھر جو بھی ہاتھ لگا پجاریوں پر مار دیا اور بہت سے پجاریوں کے سر پھاڑ دیے، ہاتھ پیر توڑ دیے، جس کے بعد پجاری بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کے ہاتھ پیالہ پانی سے بھرا رام دیو کے پاس بھیجا۔ رام دیو باشوق تمام پانی پی گیا۔ پانی کا پینا تھا کہ اس کے دل سے کفر کی ظلمت دور ہو گئی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کی اور مسلمان ہو گیا، اور اجمیر میں خواجہ معین الدین کا پہلا شاگرد بن گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد دیو نے خواجہ سے عرض کی، حضور آپ کے جمال و زیارت سے میں بہت شادماں ہوں، یعنی خوش ہوں۔ پھر خواجہ نے فرمایا، اسی نسبت سے تمہارا نام شادی دیو رکھتے ہیں۔ مان دیو رام سے وہ خواجہ کے قدموں میں آ کر شادی دیو بن گیا۔ لیکن دیگر مندروں کے پجاری اپنے غصے پر قائم رہے اور خواجہ معین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکاروں کو انا ساگر جھیل سے پانی حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خواجہ معین الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی دیو کو جھیل سے پانی لانے کو کہا۔ جیسے ہی اس نے پانی بھرا، پوری انا ساگر جھیل کا پانی پراسرار طور پر اس میں غائب ہو گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اجمیر کی تمام دودھ پلانے والی ماؤں اور جانوروں کے دودھ کے ساتھ شہر کے تمام کنوؤں کا پانی بھی شامل ہو گیا۔ ان معجزات نے شہر میں ایک بے مثال خوف پیدا کیا۔ شادی دیو نے سارا ماجرا آ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ پھر پرتھوی راج چوہان نے اپنے شاگرد جیپال سے وہ پانی کا پیالہ لانے کو کہا جس میں شادی دیو نے تالاب کا پورا پانی بھر لیا تھا، لیکن جیپال اپنی تمام تر جادوئی طاقت کے باوجود اسے اٹھا بھی نہ سکا۔ جب اس نے اپنی بے بسی کا انتہائی شرمندگی سے اعتراف کیا تو خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، یہ پانی کا لوٹا اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی ہے، تم دنیاوی لالچ، دولت اور دنیاوی طاقتوں میں غرق لوگ اسے اٹھا بھی نہیں سکتے۔ پھر خواجہ معین الدین نے ایک پیروکار کو حکم دیا کہ انا ساگر جھیل میں پانی کا یہ لوٹا دوبارہ انڈھیل دے۔ تمام حاضرین حیران رہ گئے۔ شاگرد کو پانی کا لوٹا اٹھانے اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جیسے ہی پانی کو دوبارہ جھیل میں ڈالا گیا، وہ معمول کے مطابق پھول گیا، جبکہ دودھ پلانے والی ماؤں کے سینوں میں دودھ اور جانوروں کی آنچیں بھی بہہ گئیں، اور چند ہی منٹوں میں شہر میں معمولات زندگی بحال ہو گئی۔ یہ پرتھوی راج چوہان کے لیے خواجہ معین الدین کی جانب سے ایک بہت بڑا پیغام تھا، لیکن اس بدبخت نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، جس سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔